الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جن سے بظاہر ایک برا کام ہو گیا، یعنی کہ وہ جہاد میں اپنی وہ تن آسانی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، مگر صحت اعتقاد اور اعتراف خطا کی بدولت ان کو معافی مل گئی۔ یہاں پر اس آیت میں ایسی جماعت کا بیان ہے جنہوں نے بظاہر اچھا کام کیا، یعنی کہ مسجد بنوائی، لیکن بد اعتقادی کی وجہ سے یہ کام ان کے لیے وبال بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینے سے باہر بنی عمرو بن عوف کے محلے میں فروکش ہوئے، پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوت تعمیر کی۔ اس محلے میں جہاں آپ بیشتر نماز پڑھتے تھے وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر ہفتے کے روز وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بڑی فضیلت اس کی بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ پہلوں کی ضد پر اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت جدا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا محرک اصل میں ایک شخص ابو عامر راہب خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ میں اور آس پاس کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج اس کے زہد اور درویشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے جب مدینہ میں ایمان اور عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کا بھرم کھلنے لگا۔ بھلا نور آفتاب کے سامنے چراغ مردہ کو کون پوچھتا؟ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغ پا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں ٹھیک ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں پہلے سے اس پر قائم ہوں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو خدا اس کو وطن سے دور تنہا غربت و بے کسی کی موت مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، خدا ایسا ہی کرے۔ جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کا عروج و فروغ حاسدوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا، ابو عامر کو تاب نہ رہی، بھاگ کر مکے پہنچا تاکہ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ معرکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا۔ مبارزہ شروع ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر انصار مدینہ کو جو عہد جاہلیت میں اس کے بڑے معتقد تھے خطاب کر کے اپنی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اس کو رسوا کر دیا۔ اسی ابو عامر راہب نے مسجد ضرار مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے بنوائی تھی۔ جب تبوک سے واپسی پر جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اور ایسا ہی ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔